دو تین اسکالرس ہیں جو بڑے پپاؤں کے دوہل ہیں، مولوی کچھ نہیں کر رہے، جہاد نہیں کر رہے، فلسطین کے لیے یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، فلانا نہیں کر رہے. دیکھو جو جہاد کر رہا ہوگا نا وہ ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بتائے گا کہ میں بم رکھنے جا رہا ہوں، میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. تم کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو، میں تمہیں علماء دیوبند کی تاریخ بتاؤں گا. جہاد بر صغیر میں کیا 200 سال پہلے بھی، 100 سال پہلے بھی، اور آج بھی صرف علماء دیوبند ہی نے کیا ہے. اس کے علاوہ اتنے بڑے پیمانے پر کسی نے کیا ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خون ہمارا ہی بہا ہے ہر میدان میں. کبھی چھاؤں میں بیٹھو گے تو بتائیں گے کیا کیا قربانیاں ہیں. کچھ قربانیاں تو نظر آ رہی ہیں سامنے. اسلم شہبوری صاحب مولوی تھے، بم ان پہ چاروں طرف سے فائرنگ ہوئی، پاؤں سے معذور آدمی کو بھی شہید کیا ہے. دیوبندی تھے. مفتی عتیق الرحمان کیا تھے؟ دیوبندی تھے. درس قرآن دیا کرتے تھے، درس قرآن کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. یہ جو لوگ کہہ رہے مولوی درس نہیں دے رہا، قرآن نہیں سکھا رہا، او بھائی ایسا جاندار قرآن سکھا رہے تھے کہ دشمن نے ان سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا. تم جو کچھ کر رہے ہو تمہیں تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑے گا کوئی تمہارے پاس آ کے. قربانیاں دی علماء نے، علماء دیوبند نے دی ہیں قربانیاں. یوسف لدھیانوی شہید کا کیا جرم تھا؟ بازار میں سر عام گولی ماری گئی ہے ان کو، وہ بھی مولوی تھے. مفتی نظام الدین شہید کیا تھے؟ مدرسوں سے فارغ، بولو نا، چپ کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ مولوی تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب مولوی ہیں جو ڈاکوؤں نے حملہ کیا بچ گئے، گارڈ شہید ہو گیا. مفتی رشید احمد صاحب جو میرے شیخ تھے مولوی تھے. ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے دارالافتاء والارشاد میں، ہم سو رہے تھے اور باہر دہشت گردوں نے آ کے حملہ کیا، ہمارے اوپر سے گولیاں گئی ہیں. گارڈ تھا پٹھان ماشاءاللہ، اللہ اس کی کوئی شہادت قبول کرے. دہشت گرد ہمارے مدرسے میں آئے، حملہ کیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کی مولوی کچھ نہیں کر رہے، ابے بھائی کچھ کر رہے تھے تو فائرنگ ہوئی نا ہمارے اوپر. کوئی دشمن کو آنکھیں دکھا رہے ہوں گے نا. تمہارے پاس تو کبھی ایک پٹاخہ بھی نہیں پھٹا ہوگا، اور ہم کیوں 4 گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں؟ خطرے ہمیں ہیں، تمہیں خطرے بولو نہیں ہے. تم سب یوٹیوب پہ آ کے مولویوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہو، اور ہمیں اسلام دشمنوں سے خطرے ہیں. تو ہم دارالافتاء والارشاد میں تھے، مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ تھا. حملہ ہوا ہمارے اوپر. گارڈ اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ بہادر آدمی تھا، وہ مورچے سے نکل کے سامنے آ کے اس نے دہشت گردوں پہ فائرنگ کی ہے. برس پورا اس کے پیٹ میں آ کے لگائے، خود بھی شہید ہو گیا، لیکن ان کو بھی بھگا دیا اس نے. ہماری جانیں بچا لی، ورنہ وہ اندر گھس کے انہوں نے ہمیں مارنا تھا. ہم سو رہے تھے، ہمارے اوپر سے گولیاں گئی ہیں. تو مفتی رشید احمد صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے، پھر مولانا منظور مینگل صاحب پہ کتنے حملے ہو چکے ہیں، اور جتنے علماء دیوبند کے مولوی افغانستان میں تمہارا باپ سوچ نہیں سکتا جو قربانی علماء دیوبند نے دی ہیں. تم تصور نہیں کر سکتے. کبھی چھاؤں میں بیٹھے تو ہم تمہیں بتائیں گے کتنی جانیں کٹی ہیں افغانستان میں. رشیا کے دور میں بھی جب روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، کتنے ہمارے ریلیٹو شہید ہوئے اس میں، کتنے مدارس کے علماء شہید ہوئے اس میں. نام لینا شروع کر دوں کتاب بھر جائے گی، شہادتوں کے نام ختم نہیں ہوں گے. تو یہ سب باتیں پھینکنے والے لوگ ہیں کہ مولوی جہاد نہیں کر رہا، مولوی یہ نہیں کر رہا، مولوی فلانی. تم باتیں کر رہے ہو. مولوی جو کر رہا ہے نا، اور خاص طور پہ علماء دیوبند، وہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ان مولویوں کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کریں، ہمیں بتا کے جائیں، میں جا رہا ہوں بم پھاڑنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا لوگو، ٹھیک ہے. جو جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کرتا ہے. ہاں اللیگل کام الحمدللہ ہم نہیں کرتے، ہم ملک کی قوانین کو فالو کرتے ہیں. آپ اگر یہ والا جہاد چاہتے ہو کہ ہم اپنے ملک کو ہی باٹ لگانا شروع کر دیں، یا اس طریقے سے جہاد کرنا شروع کر دیں کہ آپ اور زیادہ مسلمانوں کے حالات خراب ہونا شروع ہو جائیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کیوں نہیں جا رہے، فلسطین کیوں نہیں جا رہے لڑنے کے لیے، باتیں کر رہے ہو. آپ فلسطین کا راستہ بتا دو، میں یہاں اناؤنس کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں 1 ارب مسلمان فلسطین پہنچ جائے گا ابھی جو حالات چل رہے ہیں. راستہ نہ مصر نے کھولا ہوا ہے، نہ لبنان نے کھولا ہوا ہے، نہ راستہ شام سے کوئی بارڈر ملتا ہے. تو جائے کہاں سے آدمی؟ اڑ کے چلے جائیں، کوئی جن اٹھا کے لے جائے گا وہاں پہ. آپ بھی تو باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے. کل ایک اسکالر نے اتنا مولویوں کو برا بلا کہا، ممبر پہ تقریریں کر رہے ہیں، جہاد نہیں کر رہے. 2-4 عقل مندوں نے اس کو کہا کہ آپ جائیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، جائیں تو صحیح نا. آپ بھی تو باتیں ہی کر رہے ہو بیٹھ کے. تو ہم باتیں نہیں کرتے کیوں؟ ہمیں پتا ہے جب کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر ہمیں پتا ہے جہاد کے نام پہ بہت سی غلط تنظیمیں بھی ہیں جو آپ کے جذبات کو غلط استعمال کر لیں گی. بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں جو لیبل جہاد کا لگا کے آپ کو ریاست کے اگینسٹ لے جائیں گی، بغاوت پہ لے جائیں گی، آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. کل ایجنسیوں نے اٹھا کے لے جانا ہے، آپ کی چمڑیاں ادھیڑ کے مار کے پھینک دینا ہے آپ کو، رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا.
اور پھر چھڑانے بھی نہیں آئیں گے یہ لوگ آپ کو, کیونکہ اس میں ایسے موقع پہ ملک دشمن قوتیں, اسلام دشمن قوتیں بھی متحرک ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم جہاد کی بات اس لیے اس اسٹائل میں نہیں کرتے جس اسٹائل میں آپ کر رہے ہو. ہمیں پتہ ہے کہ اس اسٹائل میں بات کرنے سے نوجوانوں کے جذبات ہوں گے مشتعل, پھر ان کو جہاد کا کوئی صحیح میدان ملے گا نہیں. تو جو جگہ میدان جنگ نہیں ہونی چاہیے اس جگہ کو میدان جنگ بنا لیں گے یہ. تو فلسطین جانے کا راستہ کہاں ہے ان کی مدد کے لیے؟ جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ان تو جو ہے نا ان کو آپ راشن پہنچا سکتے ہیں, راشن پہنچائیں آپ. اگر کسی کو راشن پہنچانا کسی کے بس میں نہیں ہے, ہم سے رابطہ کریں, ہم بتائیں گے بھائی پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور بھی ٹرسٹ ہیں جو اندر کے, جو غزہ کے اندر ٹرسٹ ہیں جو لیگل ہیں, قانونی ہیں. آپ انلیگل کام جب کرو گے تو خود بھی چوڑے میں آؤ گے, اور جو آپ کو ترغیب دینے والا ہے جب آپ چوڑے میں آؤ گے تو وہ آپ کو نہ حوروں کے فضائل سنائے گا اس موقع پہ, وہ خود پتلی گلی سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم ایسے کام کی آپ کو پرمیشن نہیں دیتے جو انلیگل ہو اور اس میں آپ کے لیے مسائل کم ہونے کے بجائے کھڑے ہو جائیں. باقی قربانی اگر دیکھنی ہے, اسلم شیخ عبوری شہید رحمۃ اللہ, میری تو بڑی دوستی تھی مولانا اسلم صاحب, ملاقات ہونے والی تھی, پتہ چلا جی ان کو شہید کر دیا. مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنا زبردست درس قرآن دے رہے تھے, پتہ چلا جی شہید کر دیا. مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, مفتی نظام الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے. ایک پوری ایک داستان ملے گی شہادتوں کی, اور بہت سے ان علماء دیوبند کے تو شہداء ایسے ہیں جن کی خون میں خوشبو ہم نے اپنی ناک سے سونگھی ہے. مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تو 6 مہینے بعد قبر سے نکالا گیا, جسم بھی سلامت تھا اور خون سے بے تحاشا خوشبو بھی آ رہی تھی. یہ مولوی ہیں جن کو صبح و شام لوگوں نے برا بلا کہا ہوا ہے. تو آپ جب مولویوں کو برا کہو تو فرق تو کرو نا, کس کو کہہ رہا ہوں میں برا. آپ بتاؤ میں ان 2 نمبر مولویوں کو کہہ رہا ہوں, یہ جو فلاں 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 ٹائپ کے جو کھاتے پینے والے, توندے بڑھانے والے, اور بس حلوے مانڈے اور یہ جب سے, تو ان کے تو ہم بھی خلاف ہیں بھائی. لیکن علی الاطلاق علماء کو برا کہنا, تو کرنے والے علماء پہلے بھی علماء تھے, آج بھی کون ہیں, آج بھی علماء ہی کر رہے ہیں سب کچھ, اور لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ جو ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کھل کے نہیں کی جا سکتی ہیں, بہت کچھ الحمدللہ علماء نے کیا ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ. ہاں انلیگل کام نہ پہلے کرتے تھے اور نہ اب کرتے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے یہ باتیں نہ کیا کریں کہ یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, جس نے کرنا ہوگا وہ تمہیں بتا. اور یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان آرمی کا تو میں کوئی نہ مجھے وہاں سے کوئی 5 روپے ملتے ہیں نہ کوئی حوصلہ افزائی ملتی ہے, لیکن ایسے موقع پہ ہم اپنے ہی ملک کے خلاف اگر جانا شروع ہو جائے نا تو اس سے اسرائیل کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, پاکستان آرمی نے بھی اگر کچھ کرنا ہوگا نا تو عوام کو بتا کے نہیں کرے گی, چاہے وہ اسرائیل کے خلاف کرنا ہو یا اس کے حق میں کرنا ہو. تو مجھے نہیں پتا پاکستان آرمی اسرائیل کے اگینسٹ کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اگر پتا ہے لیکن بتاؤں گا بھی نہیں میں, ٹھیک ہے نا. کچھ باتیں پتہ بھی ہوتی ہیں بتائی نہیں جاتی, ہو سکتا ہے فیور دے رہی ہو اور زیادہ تعلقات بڑھا رہی ہو, یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہی ہو, یہ بھی پاسبل ہے. لیکن تعلقات بڑھائے یا آنکھیں دکھائے, عوام کو بتا کے ایسی چیزیں نہیں ہوتی. تو لہذا نہ اچھا کہنے کی ضرورت ہے نہ برا کہنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو پتا نہیں ہے نا, آپ بولو بھائی, اب کوئی پوچھے پاکستان آرمی کیسی ہے یا حکومت کیسی ہے یا وزیر اعظم کیسا ہے, وہ اسرائیل کے خلاف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, آپ بولو مجھے نہیں پتا, نہیں کر رہا تو بہت بڑا مجرم ہے, کر رہا ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا. تو آپ سے کوئی پوچھے آپ بتاؤ کیا, آپ کیا میرے پاس نالج, بولو نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کے جو اپر لیول پہ جو کام ہوتے ہیں نا وہ پبلک میں شو نہیں کیے جاتے, وہ بتایا نہیں جاتا کہ میں بم پھینک رہا ہوں. لوگوں, ایک میزائل ہم نے اسرائیل کے لیے بنایا اسپیشل, تو اسرائیل نہیں چھوڑے گا, وہ پہلے پھونک مار دے گا. صحیح ہے, وہ پہلے پھونک مار دے گا. وہ بھینس کے منہ میں کسی نے پائپ ڈال کے جمال گوٹا رکھ کے پھونک مارنے کی کوشش کی تو بھینس نے پہلے پھونک مار دی, وہ جمال گوٹا اس کے چلا گیا اور یہ مر گیا. تو جتنی استطاعت جس میں ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام. سعودی عرب بہت کچھ کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو محمد بن سلمان کچھ نہیں کر رہا, سعودی عرب کچھ نہیں کر رہا, بہت کچھ کر رہا ہوگا بھائی. تمہیں بتا کے کل ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کو پناہ کیوں نہیں دیتا, بہت برا بلا کہہ رہے تھے سعودی عرب کو پناہ کیوں نہیں دیتا. میں نے کہا میں خود فلسطینیوں سے ملا ہوں سعودی عرب میں, بہت سارے فلسطینیوں کو سعودی عرب نے پناہ, حالانکہ سعودی عرب اپنے کنٹری میں گھسنے نہیں دیتا کسی کو, ان کا معیار وہ بادشاہ لوگ ہیں, بہت سارے فلسطینیوں کو پناہ دی ہے. آپ یہ تو کہو کہ مزید لوگوں کو پناہ دینی چاہیے, اس پہ تو آواز اٹھاؤ, لیکن یہ الزام نہیں لگاؤ کہ کچھ نہیں کر رہا. بہت سارے اسلامی ملک بہت کچھ کر رہے. ترکی نے اپنا ظرف کھولا نا شام کے لیے,
لاکھوں شامی مہاجرین کو ترکی نے پناہ دی ہے. پاکستان نے لاکھوں افغانیوں کو پناہ دی کہ نہیں دی؟ افغانستان میں کب سے جنگ ہو رہی ہے, رشیا آیا, پھر اس کے بعد امریکہ آیا, تو پاکستان نے اپنا سینہ کھولا نا افغانیوں کے لیے, لاکھوں افغانیوں کے لیے بارڈر کھولا. آج وہ آئے, الحمدللہ ہمیں خوشی کی بات ہے, کاروبار کر رہے ہیں, ان کے بزنس میں ترقی ہوئی, انہوں نے گھر بنائے, جائیدادیں بنائی. تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو قربانی دی ہے. وہ غلط کیا تھا جو یہاں سے بمباری کی مشرف نے, ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. وہ ظلم تھا, ظلم میں کبھی ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے. ناانصافی تھی, لیکن انصافیاں بھی تو ہیں بہت ساری. اگر ناانصافیاں ہیں تو یہ کہنا کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا, یہ آپ کچھ نہیں کر رہے, آپ صرف باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے. حکومتی سطح پہ بہت کچھ ہو بھی رہا ہوتا ہے, اور بہت کچھ چھپا کے ہو رہا ہوتا ہے, اور بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو نہ غلط کا پتہ ہوتا ہے نہ صحیح کا پتہ ہوتا ہے. آپ کو بس یہ پتہ ہوتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا, تو چلو اپنے ملک کو گالیاں دے دو, سعودی عرب کو گالیاں دے دو, فلانے ملک کو گالیاں دے دو, اس کی فوج کو گالیاں دے دو. وہ ایٹم بم چلانا آسان کام. اسرائیل پہ اگر ایٹم بم چلایا نا تو اسرائیل کے ساتھ مصر بھی جائے گا. سمجھ رہے ہو, لوگ کہہ رہے ہیں اس ایٹم بم کا کیا کرنا. آج یہ پاکستان ایٹم بم اسرائیل پہ کیوں نہیں پھینک دیتا؟ ایٹم بم کا اصول ہے, یاد رکھو, وہ پٹاخہ نہیں ہے. جب وہ کہیں پھٹتا ہے نا تو 25-30 ملکوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. آپ کو پتا ہے جو بلوچستان میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نا, اس کے اثرات آذربائیجان تک پہنچے تھے, ازبکستان تک پہنچے تھے اس کے اثرات, حالانکہ زمین میں دھماکہ تھا. اور یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری, انڈیا پاکستان پہ ایٹم بم گرا ہی نہیں سکتا کبھی بھی, صرف ڈرانے کے لیے. کیوں؟ اگر انڈیا پاکستان پہ ایٹم بم گرائے گا نا, بہت سارے انڈیا کے شہر تباہ ہو جائیں گے, کیونکہ پاکستان لمبائی میں زیادہ ہے, چوڑائی میں کم ہے, تبھی چوڑے میں آتا رہتا ہے ہر وقت. پاکستان جو ہر وقت چوڑے میں رہتا ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ چوڑائی ویسے کم ہے اس کی, لہذا ویسے بہت چوڑا ہے. اس چوڑائی کم ہونے کا فیور یہ ہے کہ اگر ایٹم بم گرا تو اس کے اثرات بارڈر پہ جائیں گے, اور بارڈر میں کون ہے؟ افغانستان بھی اور انڈیا کا بھی بہت بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا اس سے. لاہور پہ ایٹم بم گرا تو جالندھر گیا, نہیں آئی بات. جو لاہور کے بارڈر پہ جتنے انڈیا کے شہر ہیں گئے کام سے, وہ سارے بھوکے مریں گے, سارے مر جائیں گے, بیمار لنگڑے معذور ہو جائیں گے. تو انڈیا نہیں چلا سکتا ایٹم بم, پاکستان چلا سکتا ہے. کمال کی بات یہ ہے, انڈیا پہ اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی پہ چلائے, ہم تو نہیں چاہتے, لیکن کیونکہ فاصلہ بہت ہے. اسرائیل اتنا چھوٹا سا ملک ہے, اس پہ اگر پاکستان نے ایٹم بم پھینکا تو مصر, اسرائیل تو تھوڑے سے ہیں, مصری کتنے زیادہ ہیں, ادھر شام ہے, ادھر لبنان ہے, ان سب کی ایسی کی تیسی. وہ بولیں گے ہمیں کیوں مار رہے ہو بھائی تم. یہاں ہر آدمی پاکستان کے پاس ایٹم بم میں چلاتا کیوں نہیں ہے, ایٹم بم میں چلاتا کیوں نہیں ہے, ایٹم بم میں چلا, اس ایٹم بم کا فائدہ کیا؟ بھائی فائدہ یہ ہے کہ آپ کی طرف رخ کرنے سے پہلے دشمن 100 دفعہ سوچے گا, یہ فائدہ ہے. اب جیسے پاکستان اگر اسرائیل پہ ایٹم بم مارے تو مصر, لبنان, شام سارے آ جائیں گے پاکستانی فوج کے پاس. خدا کے لیے ایٹم بم نہ مارو, کوئی اور پٹاخہ پھوڑ دو آپ وہاں جا کے, ایٹم بم نہ مارو, ہم مریں گے. اسی طرح میرے بھائی, اگر کوئی بھی ملک پاکستان پہ ایٹمی حملہ یا کسی طرح فوج کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر پاکستان دفاع میں ایٹم بم دکھائے گا, بولے گا ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ایک لمٹ میں رہو, اس سے آگے. ایٹم بم کا یہ فائدہ ہوتا ہے ڈیفنس, اور وہ ڈیفنس ہو رہا ہے. تبھی پاکستان کے وہ حالات نہیں ہوئے جو لیبیا کے اور عراق کے حالات ہوئے ہیں. یہ کس کی وجہ سے؟ بم کی وجہ سے. تو کیونکہ مرتا کیا نہ کرتا نا, ابھی تو نہیں چلائیں گے, لیکن جب ملک پہ ایسے حالات آ گئے, کوئی ہماری ریاست ہی ہم سے چھینے گا, پھر ہم کہیں گے بھائی ہم اگر پھٹ رہے ہیں نا, ہم اگر مر ہی رہے ہیں, پھر بھاڑ میں جب ہم چلائیں گے پھر 20 ملک اور بھی مریں گے. تو وہ 20 ملک پکڑیں گے دشمن کو, ابے بھائی خدا کے لیے ان کو نہیں مارو, انہوں نے ایٹم بم چلا دیا تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا. لیکن ہر آدمی یہ ایٹم بم کس کام کا ہے, اس سے بہتر تو شب برات کے پٹاخے ہیں, کم از کم پھٹتے تو ہیں. ایسی باتیں آ رہی ہے لوگوں کی. تو یہ ایٹم بم اس کام کا ہے کہ تمہارے ملک کی لکیریں کیا ہیں, اس کی وجہ سے میں انڈیا کچا چبا چکا ہوتا اب تک تمہیں. انڈیا کو پتا ہے ہم ایٹم بم چلائیں نہ چلائیں, اگر زیادہ ہم نے کیا نا, بارڈر کے اندر گھسنے کی کوشش کی, ان کے علاقے لینے کی کوشش کی, تو جب ملک جب ہاتھ سے جائے گئی تو پھر فوج بولتی ہے ہم تو مر ہی رہے ہیں, ملک ختم ہی ہو رہا ہے, تو 2-4 اور بندے مار کے جائیں ہم, تو پھر وہ چلا دیں گے. تو اس لیے وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قریب آئے تو چلا دیں گے بٹن ہم. تو یہ ایٹم بم اس کام کا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسرائیل پہ جا کے پھوڑ دیا, اور اسرائیل بھی گیا اور اڑوس پڑوس کے, اور بیت المقدس بھی گئی. تو جب وہاں جو ریز پھیلیں گی تو اس سے تو جو فلسطینی وہاں پہ وہ کہیں گے بیت المقدس ہمارے کس کام کا بھائی, ہم تو سارے لنگڑے لولے ہو گئے.
تو ہر آدمی دیکھو نالج زیرو ہے لوگوں کے پاس, تبصرے ایسے کرتے ہیں جیسے اگلا وزیر اعظم یہی ہوگا. اس لیے پھینکنا چھوڑ دو لمبی لمبی, ٹھیک ہے نا, منفی باتیں کرنا چھوڑ دو. ہاں حکمرانوں پہ دباؤ ڈالتے رہو, کیونکہ یہ بہت نیک نہیں ہے ہمارے حکمران. فوج میں بھی کبھی کوئی اچھا بھی آتا ہے, برا بھی آتا ہے, ہر طرح کے ملے جو لوگ آرمی میں آتے ہیں. تو جب آپ دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر اچھے کام کا ریشو بڑھ جاتا ہے. اس لیے دباؤ ضرور ڈالو, دباؤ ضرور ڈالو, تاکہ ایسا نہ ہو سعودی عرب پہ بھی دباؤ ڈالو, پاکستان پہ بھی دباؤ ڈالو, تاکہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنی آواز ان لوگوں کو فلسطینیوں کے حق میں اٹھانی چاہیے, یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے, اتنی آواز یہ لوگ نہیں اٹھا رہے. اگر یہ سارے اسلامی ملک مل کے مضبوط آواز بھی اٹھائیں تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن یہ مجرمانہ غفلت ہے. جتنی پاورفل آواز اٹھانی چاہیے یہ وہ آواز, ہم نہیں کہہ رہے کہ بم پھینک دو, یہ کر دو, اس سے بہت زیادہ مسائل خراب ہو جائیں گے. ابھی تو یہ 5ویں 3ری جنگ عظیم کی طرف حالات جا رہے ہیں, اس میں تو سارے ملک تباہ ہوں گے پھر تو, اگر دنیا نے یہودی کا ہاتھ نہ روکا, اس جنگ بندی کی کوشش نہ کی. تو یہ دباؤ ضرور ڈالو اپنے حکمرانوں پر. لیکن اگر بم چل گیا نا میرے بھائی, تو پھر وہاں سے بھی ادھر بم چلے گا, پھر پاکستان کے اتحادی ایک طرف ہو جائیں گے, ان کے اتحادی ایک طرف ہو جائیں گے, پھر بم بم ہی رہے گا. پھر یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے. اور جو ابھی کہہ رہے ہیں نا ہو جائے, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ہو جائے یار. بیٹا جب تمہارے اوپر بم برسیں گے اور جب بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہوں گے اور لاشیں تم دیکھو گے نا, تو تم کہو گے اللہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کر دے. ہاں یہ جنگیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں, جنہوں نے دیکھی ہیں ان سے جا کے پوچھو. اس لیے نبی نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو, جنگ کی کبھی بھی تمنا مت کرو. مسلط ہو جائے تو پھر ڈٹ کے لڑو. واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف, مسلط ہو جائے یقین کر لو جنت تلواروں کی چھاؤں میں اللہ نے رکھی ہے. کیسی پیاری حدیث ہے, بڑا مزہ آتا ہے. مت تمنا کرو جنگ کی, ہو جائے پھر بھاگو نہیں میدان سے, پھر لڑو ڈٹ کے, اور یقین کر لو جنت اللہ نے کس میں رکھی ہے, بموں کی چھاؤں میں رکھی ہے اللہ نے. تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا, جب تک پوری نالج نہ ہو بات نہ کرو, چپ کر کے آرام سے, نہ کسی کو اچھا کہو نہ کسی کو برا کہو. بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یار, ہم تو گھر کے آلو پیاز ٹماٹر سے فرصت ملے گی. دعائیں کرتے رہو اور اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالتے رہو.